بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بڑی دیر سے پاکستانی قوم کا خواب تھا کہ کالا باغ ڈیم بنے گا، لیکن کالا باغ ڈیم کے لیے اربوں روپے خرچ ہوا. کالا باغ ڈیم تو گیا بھاڑ میں. اور کالا باغ ڈیم چونکہ ہم خود بنا رہے تھے، کالا باغ ڈیم کی زمین جو ہے اس کا یہ مدعا بھی نہیں ہے کہ میں اپنی زمین کا قبضہ لوں گا، لیکن جو دریا، ندی، نالے جن پہ لینڈ گریبرز نے قبضے کیے وہ اب جاگ گئے ہیں. ندی، نالے اور دریا وہ اپنا قبضہ لے رہے ہیں. وہ چلاس میں بھی لے رہے ہیں، وہ گلگت بلتستان میں بھی لے رہے ہیں، وہ راول پنڈی اسلام آباد میں بھی لے رہے ہیں، وہ چکوال میں بھی لے رہے ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالا باغ ڈیم تو نہیں بن سکا، لیکن راول پنڈی میں نیلا ڈیم بنا ہے. نیلا ڈیم میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نیلا ڈیم وہاں پہ بنا ہے جہاں پہ بلیو ورلڈ سٹی کا سارا رقبہ ہے. وہاں پہ اتنا بڑا ڈیم بن گیا، آپ یقین مانیں کہ اگر بلیو ورلڈ سٹی کے مالکان جو اب حکومت میں بھی ہیں، ندیم اعجاز صاحب جو ایم پی ہیں، وہ تو اگر چاہیں کہ اس ڈیم کے اوپر کوئی ایسی مشینری لگائیں جو بجلی پیدا کرتی ہے اور پنجاب حکومت کے ساتھ معاہدہ کر لیں، ان کو کہیں جناب ہم آپ کو بجلی بنا کے دیں گے، کیونکہ تو روڈ کے پیچ گیا ڈیم اللہ نے بنا دیتا ہے. باقی جن لوگوں کو آپ نے پلاٹ دیے تھے ان کو تو پتہ نہیں آپ نے 100 سال بعد قبضہ دینا تھا. ویسے بھی انہوں کی تو کئی نسلیں بیچاری اس میں لگ جائیں گی، ان کو قبضہ نہیں ملے گا. لیکن اللہ نے آپ کو ڈیم دے دیا ہے، اس ڈیم کا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دوسرا، جو آپ کے پاس بہترین ممبرشپ ہے، لاکھوں میں آپ کی ممبرشپ ہے، جتنے آپ کے پاس لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہوا، ان سے کہیں کہ جناب علی آپ ماہانہ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو بجلی فری دیں گے. بے شک کوئی گوجراں والا کیا ہے، جو کچھ بھی ہے، ایک دفعہ تو پیسے آپ چھک لیں نا. آپ نے پہلے بھی تو پیسے یہی کہہ کے لیے تھے نا آپ کو پلاٹ دیں گے، پھر پلاٹ تو ابھی تک نہیں دیے. لیکن نیلا ڈیم جو ہے وہ بن گیا ہے. اور ناظرین، میں نے تو 2 سال پہلے سے یہ پروگرام کرنے شروع کیے تھے کہ کوئی ندی ہو، نالا ہو، جب آپ قدرت سے ہٹ کے اس کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنا قبضہ واپس لیتا ہے. جو سواں ڈیم کے ساتھ ہوا، دریائے سواں کے ساتھ ہوا، جو نالا لئی کے ساتھ ہوا، جو اسلام آباد سے نکلنے والے 13 نالوں کے ساتھ ہوا، تو قبضے تو وہ لے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اب لینڈ گریبر کدھر ہیں. کوئی دبئی بھاگ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جے ایف ایس والے، جن کو میں جی ایف ایس گرینڈ فراڈ سروسز والے، ان کے بھی لمبے چوڑے فراڈ ہیں، وہ یہاں سے چلے گئے. مویدہ والے یہاں پہ بھاگ گئے، عبداللہ سٹی والے یہاں پہ بھاگ گئے. کنگڈم ویلی کا لمبا چوڑا فراڈ ہے. عبداللہ یہ جو بلیو ورلڈ سٹی ہے، یہ تو ہیں یہاں پہ ہی ہیں، لیکن ان کے تو ڈیم ہاتھ لگ گیا. ان کی تو سمجھیں اگر یہ چاہیں تو پنجاب حکومت سے اچھے خاصے پیسے جو ہیں وہ کما سکتے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد پراچا صاحب. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو نیلا ڈیم بنا ہے اس کا حکومت کو، پنجاب کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. پراچا صاحب، کالا باغ ڈیم تو نہیں بنا؟ جی کالا باغ، نیلا ڈیم بن گیا ہے. بس کالا باغ ڈیم جنہوں نے بننے نہیں دیا، تو یہ قدرت کی طرف سے اب نیلا ڈیم آ گیا ہے. ہاں، تو نیلا ڈیم میں سر اب ہے تو ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ جو پہلے زمین تھی، جو قبضے ہو گئے تھے، جو شاملات یا جنگلات کی جو زمینیں تھی، یہاں کے بے شمار نالے گزرتے تھے، بے شمار ہیں سر. اب وہ جو سیدھ پور میں ہوا، وہاں سے دیکھیں تو یہ سارے نالے آتے آتے ادھر ہی نالا لئی اور باقی سارے طرف نکلتے ہیں. تو اب یہ ایک بہت اچھی ایک اپرچونٹی ہے حکومت کے لیے کہ اسلام آباد، راول پنڈی میں گرمیوں میں پانی کا مسئلہ ہو جاتا تھا ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے. تو اب یہ ڈیم ہے. اور میں آپ کو یقین، آپ میری بات پہ یقین کریں، مجھے ایریگیشن والوں نے بتایا کہ یہ جس جگہ پہ بلیو ورلڈ سٹی ہے نا، یہاں پہ پنجاب حکومت نے، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک ڈیم جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہوا تھا. بالکل. لیکن پھر یہ زمینیں بک گئیں. تو اب اللہ نے کہا کہ اچھا تسی ڈیزائن بنایا سی، میں تانوں ڈیم ہی بنا دینا. تو لہٰذا آپ تو ان کو ہمت کرنی چاہیے. بہت ان کو حکومت کو سوچنا چاہیے، پنجاب حکومت کو اور وفاقی حکومت کو خاص طور پہ، کہ کیپٹل میں پانی کا مسئلہ ہے لیکن ڈیم بن گیا ہے، تو وہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس طرح پورا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے نا. اور یہاں پہ کیونکہ سی ڈی اے ہے یا باقی جتنے بھی ادارے ہیں، انہوں نے تو یہ زمینیں ملی بھگت سے جہاں جہاں بھی دیں، اور جو معاملات ہو رہے ہیں، جو ڈی ایچ اے فیز 5 میں ہوا یا ادھر جو سیدھ پور میں ساری تباہی وغیرہ ہوئی، تو اب جو گورنمنٹ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ڈیم بنا ہے اس پہ تھوڑا نہیں. اب گورنمنٹ کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا، جو دریائے سواں ہے اس کا جو پیٹ تھا، اس کی جو چوڑائی تھی، بالکل وہ 600 فٹ تھی، وہ اب رہ گئی ہے 200 فٹ. اور یہ سارے کا سارا آپ ریور گارڈن سے شروع ہو جائیں، بلکہ ریور گارڈن سے کیوں، گوری ٹاؤن سے شروع ہو جائیں آپ، اور پھر آگے رحمان ٹاؤن، پتہ نہیں کیا سے کیا،
پھر یہ قبضے ہوتے چلے گئے, بالکل تو اس کا جو کام ہوتے ہوتے 200 فٹ رہ گیا. بالکل اب وہ تباہی کر رہا ہے, تباہی کرے گا. وہ ناراض ہو رہا ہے کہ ہاں. میری جگہ پہ آپ نے قبضہ کیوں کیا, آپ نے سموسا کیوں پلاٹ کیوں نکالا, چائنا کٹنگ کیوں کی. بالکل. تو اب اس کا گورنمنٹ دیکھے نا, جس نے پلاٹ دیا ہے جی جی وہ تو لینڈ گریبر نے دیا نا, بالکل لیکن اس میں عام بندے کا تو کوئی قصور نہیں, لیکن نقصان اس عام بندے کا ہو رہا ہے, ڈوب عام بندہ رہا ہے, گھر اس کا برباد ہو گھر رہا ہے. اس کا برباد ہو رہا ہے, زمین اس کی جا رہی ہے, پیسے اس کے ڈوب گئے ہیں. ہاں جی, جو کنگڈم ویلی یا جنہوں نے بلو ورلڈ سٹی میں انویسٹمنٹ کی ہے, جن کو فائلیں ملی یا پتہ نہیں زمین ملنی پتہ نہیں یا نہیں ملنی, تو اب وہ تو ڈوب گئے ہیں سر. ہاں جی, تو اب یہ حکومت ہے, حکومت دیکھیں حکومت کے سر اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ پاکستان میں آج جو قائمہ کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں انکشاف بھی ہوا کہ جو 1912 والا فلڈ وارننگ کا جو سسٹم ہے, ٹھیک ہے, جو سیلاب یا مونسون کے حوالے سے بتاتا ہے, ہم اسی پہ اعتبار کیے بیٹھے ہیں. ہم نے نئے سسٹم پہ, نئے معاملات پہ کوئی کام ہی نہیں کیا. 1912 والا سسٹم چلا رہے ہیں, اب اس کا سسٹم کا کیا ہوگا. اب میں اسی بات سے بتاؤں 1912 کا پتہ کیا, جب اسلام آباد بنا تو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ ڈیزائن کیا کہ 4 ڈیم جو ہیں ادھر اوپر بننے تھے مری کی طرف, بالکل, تاکہ راول ڈیم میں آنے سے پہلے اگر جو اوپر پہاڑوں میں بارش ہوتی ہے وہ پانی ادھر جو ہے محفوظ ہو جائے. جی جی. اب ایریگیشن والے جو ہیں, اب دیکھیں اسمال ڈیم والے یہاں دھرنا مار کے تو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کی جگہ پہ. جب ان سے ان کا کام پوچھا جائے تو راول ڈیم کا جنگلہ بھی وہ محفوظ نہیں رکھ سکتے, جنگلہ پورا چوری ہو گیا راول ڈیم کا. تو اسمال ڈیم والوں سے پوچھو کہ بھئی آپ نے تو ادھر ڈیم بنانے تھے, آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلام آباد کے پرفضا مقام پہ, بلکہ الٹا جو رائٹ آف وے ہے اس کے اوپر انہوں نے بلڈنگز بنا لی ہیں اسمال ڈیم والوں نے. وہ 4 ڈیم اگر بن جاتے تو یہ جو ہمارا سواں جو دریا ہے اس کے اوپر برڈن کم ہو جاتا, پانی آپ کا اوپر سیو ہو جاتا. اچھا 4 وہ ہیں, اور سی ڈی اے کے ماسٹر پلان میں جو ہیں 7 ڈیم ادھر بننے تھے اسلام آباد کے مختلف ایریاز میں, ادھر مارگلاس کے اوپر اور ادھر اپنا فیصل مسجد کے اوپری سائڈ پہ. انہوں نے بھی پرواہ نہیں کی. جس طرح ہمارے یہاں پہ 2 ہاسپٹل بنے, اس کے بعد کوئی ہاسپٹل نہیں بنا, اسی طرح ہمارے یہاں ڈیم نہیں بنے. تو جب آپ نے نیچر سے بغاوت کر دی اور آپ نے دنیا کے ساتھ چلنے کی بجائے اپنے اکاؤنٹس کو دیکھا, اپنے اثاثہ جات کو دیکھا, تو تباہی تو آئے گی. تباہی آئے گی, اور تباہی آ رہی ہے, اور آئندہ سالوں میں بھی یہ تباہی مزید سنگین ہوگی, کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ تیزی سے, پاکستان جو ہے پہلے 10 دنیا کے 10 ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ممالک ہیں. اور ابھی جو چلاس میں واقعہ ہوا اور باقی جو سوات والا اور باقی انسیڈنٹ ہے ابھی جو چل رہا ہے, تو یہ آئندہ آنے والے سالوں کے لیے ایک پریڈکشنز ہے کہ حالات جو ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے خراب ہوں گے, معاملات, لوگوں کی جانیں جا سکتی. باقی حکومت کو اس پہ فوری طور پہ نا, ڈیمز تو اگر بن جاتے ہیں, قدرتی ڈیم بن گیا تو بہت اچھی بات ہے, جس طرح گلگت میں وہ عطا جھیل بنی ہے, تو اسی طرح کہ اگر یہ نیلا ڈیم بھی بن گیا ہے تو حکومت کو اس پہ بھی فائدہ اٹھا کے یہ اس کو پانی کو سیو کریں اور پانی کے ضیاع سے بھی روکیں. بہت شکریہ جناب شہزاد پراچا صاحب. تو ناظرین, جو قدرتی آفات کا خاندان شکار ہوئے ہیں ان کے ساتھ بڑا افسوس ہے, بڑا دکھ کا مقام ہے, لیکن مسئلہ پھر وہیں پہ ہے کہ جب تک ہم نیچر کے خلاف جانے سے باز نہیں آئیں گے یا اس کا بندوبست نہیں کریں گے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایریگیشن اسمال ڈیم والوں کا کام تھا کہ 4 ڈیم اب تک بنے ہونے چاہیے تھیں, پروجیکٹ میں ان کے پاس ہوں گے, پروجیکٹ میں یہ کہتے ہیں ہم نے چھوٹے موٹے جو ہیں ڈیم 60 کے قریب ڈیم بنانے ہیں, لیکن وہ کاغذوں میں ہیں, بنے کہاں, کچھ نہیں. چہان ڈیم بنایا, یہ ایئرپورٹ سے آگے اسلام آباد ایئرپورٹ کے فتح جنگ کے قریب, وہ بھی ٹوٹ گیا, سارے کا سارا پانی جو ہے بستیوں میں داخل ہو گیا. یعنی کام بھی ایسا ناقص کرتے ہیں, اس کی جو بند بنائے گئے وہ انتہائی ناقص تھے کہ چہان ڈیم بھی جو ہے قہر بن کے ٹوٹا. اب اس کے اوپر بھی حکومت کو چاہیے, پنجاب حکومت کو چاہیے کہ بڑی پاورفل کمیٹی بنائے, JIT بنائے کہ یار یہ ڈیم بنانے والے کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ کون سی بلا بیٹھی ہوئی جو پیسے کھا جاتی ہے, ڈیم نہیں بناتی. شمشاد مانگڑ اور شہزاد پراچا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.